دوستو یہ میری آج کی ویڈیو بڑی سے بڑی حاجت اور بڑی سے بڑی خواہش کے حصول کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعالج پلس یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو یہ میری آج کی ویڈیو بڑی سے بڑی حاجت اور بڑی سے بڑی خواہش کے حصول کے لیے ایک بہت ہی نادر اور نایاب وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ رمضان کریم کے آخری جمعے کا وظیفہ ہے اور رمضان کریم کے آخری جمعے سے پہلے جو رات ہوگی یعنی جمعرات کا دن جب ختم ہوگا اور جمعے کی رات آئے گی، اس رات میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور آخری جمعہ کے دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ وظیفہ کسی ایک مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی فی العزیز بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دے گا۔ اگر آپ قرض کی دلدل میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے آئیڈیل وظیفہ ہے۔ یا خدا نخواستہ کسی لا علاج بیماری سے آپ کا سامنا ہو چکا ہے، یا کوئی رزق روزی کی پریشانی بن گئی ہے، یا اولاد بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، کسی قریبی دوست یا کسی قریبی رشتہ دار یا عزیز نے جینا مشکل کر دیا ہے جیسا کہ آج کل عموماً ہوتا ہے، یا آپ کا کوئی بڑا افسر اپنی افسری دکھانے کے چکر میں ہے اور اس نے زندگی عذاب بنا دی ہے، یا کام کی جگہ پر آپ کا کوئی باس آپ کو ناجائز تنگ کر رہا ہے، یا آپ کہیں اپنی من پسند شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا خدا نخواستہ میاں بیوی میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یا کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہے۔ جی ہاں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یا کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہے، کیونکہ آج کل ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے، یعنی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کریں۔ اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس وظیفے کے لیے موزوں ترین دن ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے پورے زوروں پر ہوتی ہے، رحمت کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ماہ مکرم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو منوا سکتے ہیں وہ منوا لیں۔ وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور رمضان المبارک میں تو بالکل بھی نہیں کرتا۔ بس آپ کا یقین کامل اور بھروسے کے ساتھ خود کو مکمل طور پر اپنے مالک کے سپرد کر کے یہ وظیفہ کریں، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے غسل کر کے صاف ستھرا لباس زیب تن کر لیں، پھر بہت اچھے سے وضو بنا لیں، پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے نام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر رکوع سجود کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو سورہ ہے سورہ قدر، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سجود کے بعد اپنی نماز مکمل کر لیں، پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ وہی درود پاک ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ خدا نخواستہ بیمار ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں سختی نہیں ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ کی آخری میم اور الحمد کی پہلی لام کو ملانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی اور اس کی اگلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ ان دونوں آیتوں کے درمیان غیب نہیں رکھنا بالکل بھی۔ میں پھر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
آگے اگر پوری سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر کہیں گیپ آتا ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن شروع میں بسم اللہ کے ساتھ جب ملا کے پڑھنا ہے اس وقت اس میں گیپ نہیں چاہیے، ایک ہی سانس میں اس کو اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے ملا کر پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ اور الحمدللہ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل مکمل کر کے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے اس رب عظیم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور پھر بھرپور دعا مانگیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ دن میں یہ وظیفہ کر رہے ہیں اور اس دوران وقت زوال شروع ہو چکا ہے تو اس وقت میں سجدہ نہ کریں، ویسے ہی دعا مانگیں، اور زوال کا وقت تقریباً 11:45 سے 12:15 تک ہوتا ہے دن کے ٹائم، اور گرمیوں میں اور سردیوں میں تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے۔ زوال کے وقت میں سجدہ نہیں کرنا، باقی سب پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ دوستو یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے اور اس کے کرنے سے من جملہ پریشانیوں کا اللہ کے حکم سے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اور نئے آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جو دوست ہم سے دعا کرانا چاہتے ہیں یا حاجی پیر شاہ نواز شاہ صاحب سے دعا کرانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام اور دعا لکھ دیا کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ